میرا نام ہے وجی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CSS پریپریشن ود وجی اللہ خان۔ تو آج ہم بڑے ہی ایک مزیدار ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور یہ ٹاپک ہے سر سید احمد خان پہ۔ ہم ان کے وہ اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہم سے ہمیشہ چھپایا جاتا ہے، جو کہ ہمیں ٹیکسٹ بکس میں نہیں پڑھایا جاتا، اور ہمیشہ ہم سے ایک بڑے پیمانے پہ بہت سی چیزیں چھپائی جاتی ہیں سر سید احمد خان کے بارے میں۔ تو آئیے آج ہم سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ فیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سر سید احمد خان نے پاکستان کے لیے ایک مسلمز کے نیشنلزم کو جنریٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا۔ انہوں نے مسلمز کو جو ایجوکیشن کی طرف لے کے کہ وہ ان کا ایک بہت بڑا رول تھا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو لیکن آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ چیزیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سر سید ہمیں بہت ہی ٹریڈیشنل قسم کے بتائے جاتے ہیں، لیکن سر سید احمد خان بہت ہی لبرل تھے۔ پہلے میں شروع کروں گا کہ ان کا جو سٹارٹ تھا وہ کیسے تھا۔ جب سر سید احمد جو پیدا ہوئے تھے وہ ایک بڑی ٹریڈیشنل اسلامک فیملی میں پیدا ہوئے تھے، تو وہاں جو ان کی ایجوکیشن تھی وہ عربک میں تھی، پرشین میں تھی، اور قرآن میں تھی، حافظ قرآن بھی تھے۔ تو اسی طرح جب انہوں نے اس ٹائم اپنا سب سے پہلا جو ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا، جو انہوں نے لکھا تھا، وہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آم کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ ان کی اپنی ٹریڈیشنل سوچ کو ان کے بتاتا ہے کہ وہ کتنے ایک آرتھوڈاکس قسم کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تعلق رکھتے تھے۔ اس پیپر کے اینڈ میں انہوں نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا تھا کہ کیونکہ عرب میں آم نہیں ہوتے تھے، تو جو شخص آم نہیں کھائے گا تو قیامت کے دن اس فرشتے جو ہے اس کے قدم چومیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک کنکلوژن ڈرا کیا تھا اس بارے میں۔ ابھی آتے ہیں اس طرف جب ان کا جو ہے انہوں نے سروسز جوائن کر لی انگریزوں کے ساتھ۔ جب سر سید نے انگریزوں کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے دیکھا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انگریز بہت آگے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مسلمان جو اتنے ہائی کلاس میں تھے وہ اتنے لوور میں کیوں آگے ہیں، اور انگریز جو اتنے کم مائنورٹی میں یہاں پر ہیں، کچھ ہزار انگریز تھے جو اتنے بڑے بڑے صغیر پر قابض تھے، وہ اتنے بڑی میجورٹی پہ کس طرح قابض ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے یہ سوچنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان بہت ہی آرتھوڈاکس قسم کے ہیں اور یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بلیو نہیں کرتے۔ انگریز جو آج جو ہیں اب ہوئے ہیں وہ صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کے جو ہیں نظریات وہ لبرل سے لبرل ہوتے گئے ود دا پیسیج آف ٹائم، اور ان کے پاس نالج بھی، ان کو انگلش نہیں آتی تھی، یہ بھی آپ جان لیں، سر سید کو انگلش نہیں آتی تھی۔ ان کو انگلش جو ہے انگریزوں کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کی وجہ سے انگلش آئی۔ پھر جب ان کو انگلش آ گئی تو انگریز ان کے پاس آتے اور بہت سی ایسی کتابیں پرشین میں لکھی ہوئی یا کچھ ایسی لینگویجز جن کو سر سید نے پہلے پڑھا ہوا تھا، وہ ان سے اس کا ترجمہ کرواتے انگریزی زبان میں۔ تو اس ترجمے کی وجہ سے بھی سر سید نے جو ہے کافی کچھ سیکھ لیا تھا ان کتابوں سے۔ تو سر سید کا نالج بہت ویسٹ ہو گیا تھا۔ سر سید کی تھنکنگ جو پہلے ٹریڈیشنل عام سے شروع ہوئی تھی وہ بھی بہت براڈ ہو گئی ہے، اور اتنی براڈ ہو گئی کہ سر سید نے ہر چیز کا جو ہے قرآن مجید سے نکالنا شروع کر دیا، ہر چیز کو قرآن مجید سے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا، ماڈرن انٹرپریٹیشن جس کو کہتے ہیں قرآن کی، وہ شروع کر لی۔ اور اس ماڈرن انٹرپریٹیشن میں وہ اس قدر آگے چلے گئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو معجزات ایگزسٹ کرتے ہیں قرآن مجید میں، مطلب جیسے طوفان نوح اور اس طرح کی چیزیں، چاند کا ٹوٹ جانا، اس طرح کی چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکچولی ہوئے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ٹائم بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیز ڈسکرائب کی ہے، لیکن ایکچولی اس طرح سے نہیں ہوا، کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے سر سید نے دیکھا کہ یہ چیز پروو نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی بڑا
دیکھیں طوفان نوح آیا، کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کے جو ہے کچھ آثار باقی بچتے ہیں. تو سر سید نے دیکھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کوئی آثار نہیں ملے، تو ان کی سوچ اتنی لبرل تھی اس ٹائم، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس طرح کی کوئی بھی نہیں ہوا. صرف اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے جو ہے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے، اس ٹائم کیونکہ ایجوکیشن نہیں تھی، کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لکھا. تو یہ کہنا تھا، کیونکہ اس ٹائم سوسائٹی تو بہت آرتھوڈاکس قسم کی تھی، تو ان پہ فتوے لگنا شروع ہو گئے. سر سید پہ کہتے ہیں جو ہے 555 کفر کے فتوے لگے، اور ایون سر سید کو واجب القتل قرار دے دیا گیا، اور یہاں تک کہ ان پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہوئی سر سید پہ. تو یہ تھے سر سید احمد خان. یہ ان کا وہ ایریا تھا جو ہمیں بکس میں نہیں ملتا. تو اگر آپ کو میری جو ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.